ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو تاریک جنگلات اور اونچے پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، ایک ایسا گھر تھا جس کے قریب جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت جس کا نام دادی روزہ تھا کا بھوت رہتا تھا، جو برسوں پہلے پراسرار حالات میں غائب ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اس کی آواز ہوا میں سرگوشی کرتی محسوس ہوتی اور کھڑکیوں میں سائے ہلتے نظر آتے تھے، حالانکہ وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ ایک رات 3 دوست علی، سارا اور زین اس بھید کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاتھوں میں ٹارچ اور دل میں خوف، وہ چپکے سے اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دروازہ آہستہ سے چرچراتے ہوئے کھلا، جیسے سالوں سے کسی نے اسے چھوا نہ ہو۔ اندر ہر کونے میں جالے لگے تھے اور ہوا میں مٹی کی بو تھی۔ جب وہ چپکے سے اندھیرے کمروں میں گھوم رہے تھے، سارا کی نظر ایک پرانے آئینے پر پڑی۔ آئینہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے فریم پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ چلو اسے قریب سے دیکھتے ہیں، زین نے سرگوشی کی۔ جیسے ہی وہ آئینے کے قریب پہنچے، وہ چمکنے لگا۔ اس میں سے ایک خوفناک آواز آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ تینوں خوف سے جم گئے۔ آئینے میں ان کی عکاسی نہیں تھی بلکہ دادی روزہ کی تھی، جن کی کھوکھلی آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں۔ چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، انہوں نے تنبیہ کی۔ اچانک ان کے پیچھے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ درجہ حرارت گر گیا اور ان کی سانسیں سامنے دھندلی ہو گئیں۔ دادی روزہ کی سرگوشیاں زور پکڑنے لگیں، جیسے ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوں۔ جب وہ بھاگنے والے تھے، علی نے فرش کے نیچے کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے فرش کی تختیاں ہٹائیں اور ایک چھوٹی سی پرانی کتاب نکالی۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، سرگوشیاں رک گئیں اور دروازہ دوبارہ کھل گیا۔ دادی روزہ کا چہرہ آئینے سے غائب ہو گیا اور بس خاموشی رہ گئی۔ بچے گھر سے بھاگے اور کبھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے لعنت توڑ دی تھی، لیکن ان کے دلوں میں عجیب سی وحشت باقی رہ گئی۔ کچھ راز، انہوں نے سوچا، بہتر ہے کہ کبھی نہ کھولے جائیں۔